ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایرانی اہلکار نے نئے قانونی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرائط بتائی ہیں۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی کہ جنگ روکی جائے۔ ایرانی اہلکار نے کہا کہ اولین جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی ہے۔ دوسری، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جانا چاہیے۔ ایرانی اہلکار نے کہا کہ تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی ہے۔ ایرانی اہلکار نے واضح طور پہ کہا کہ چوتھی شرط جو ہے وہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا ہے۔ ایرانی اہلکار نے کہا کہ پانچویں شرط آبنائے حماس کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ ایرانی اہلکار نے چھٹی شرط بتاتے ہوئے کہا کہ چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرطیں پیش کر دی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ نئے قانونی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرطیں ہیں جو کہ ایران نے بتائی ہیں۔ ایرانی اہلکار نے بتایا شرطیں بتاتے ہوئے کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی کہ جنگ روکی جائے۔ انہوں نے اپنی شرائط بتاتے ہوئے کہا کہ پہلی شرط ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے، کیونکہ پہلے بھی جون میں جب بی بمبارڈ 2 طیاروں کا استعمال کیا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا۔ پہلے اسرائیل 12 روز تک ہے اپنی کوششیں کرتا رہا ایران کو تباہ کرنے کی، لیکن ایران نے جس طرح سے اس وقت بھی اس کے آئرن ڈوم کو جو ہے وہ ناکام ثابت کیا تھا اور وہاں پہ خوفناک تباہی مچائی تھی۔ اب جو یہودیاں بنکرز میں جانے کے باوجود روتے پیٹتے رہے تھے اور اپنی حکومتوں گالیاں نکالتے رہے تھے، اور اس کے باوجود پھر اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسے ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے بارے میں ایران نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ اولین تو جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ ایرانی اہلکار نے دوسری شرط بتایا کہ ہماری دوسری شرط ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔ جو عرب ممالک میں، جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو بند کیا جائے، یہاں سے فوجیں واپس بھجوائی جائیں تاکہ یہ صورتحال ایک کلیئر ہو۔ اور ایران نے جو تیسری شرط بتائی ہے اس نے کہا کہ جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی ہے، یعنی جو جارے ہے جارحیت کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، ان کو پیچھے کیا جائے کہ پیچھے ہٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک ایران کا نقصان ہوا ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جتنا اس کا جو نقصان ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، وہ سارے جو نقصانات ہیں ان کو بھرا جائے، ان کی بھرپائی کی جائے، پیسہ دیا جائے اس کے مقابلے میں۔ ایران نے جو تیسری شرط تو یہ والی بتائی کہ پیچھے دھکیلا جائے اور ایران کو ہرجانا بھرا جائے، اور چوتھی شرط میں ایران کہتا ہے کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے، جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے جو بھی علاقائی فرنٹس ہیں وہاں پر جنگ ختم کیے جائیں۔ اس میں یقینی بات ہے کہ وہ غزہ کے معاملات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ پانچویں شرط بتائی ہے کہ آبنائے حماس کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو نیا قانونی رجیم یہ ہوگا ایران کا کہ وہ اب یہاں سے گزرنے کا ٹیکس لے گا، تمام ممالک سے جو یہاں سے گزریں گے ان سے ٹیکس لیا جائے گا باقاعدہ، اور باقی ہو سکتا ہے وہ جو قانون جو بھی بنائے گا وہ پھر وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن پہلی بات تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ پانچویں شرط تھی اس کی۔ اور ایران نے جو چھٹی شرط بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے، یعنی کہ وہ میڈیا آپریٹو جو ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں نکالا جائے ملک سے باہر۔